اب میں ریشمہ بنت نواز خان کو مدعو کرتی ہوں جن کی تقریر کا عنوان ہے اے غافل انسان ذرا فکر تو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ قابل احترام صدر جلسہ، مہمانان خصوصی و معزز معلمین و معلمات اور میرے ہم سفر علمی ساتھیوں اور عزیز سامعین و سامعات، میں پی ریشمہ بنت نواز خان ہوں اور میں جامعہ ام القریٰ کے اندر الصف الثالث اور 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کی اس 10واں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اے غافل انسان ذرا فکر تو کر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان بنایا، چاند ستاروں سے لے کر یہ اونچے اونچے پہاڑ پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد انہیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کو الگ الگ پیدا کرنے کے لیے دنیا بنائی۔ فرمان الہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں فقط دھوکے کا سامان ہے۔ سامعین و سامعات، آج کی اس محفل میں دنیا کی زندگی کو چند لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ میری بات کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ ہمارا مالک یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کون ہے ایسا خوش نصیب شخص جو دنیا میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، جو دنیا میں اپنے نبی یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کون ہے ایسا بد نصیب شخص جو دنیا میں اپنے رب کو بھلا چکا ہے، جو دنیا میں اپنے نبی یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر نہیں کرتا۔ ارے وہ تو اس دنیا کی عیش و عشرت اور رنگین ہواؤں میں کھو چکا ہے۔ افسوس سامعین و سامعات، ذرا ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ارے ہماری منزل کیا ہے؟ آخر ہمیں بھی تو ایک دن مرنا ہے، اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ سامعین و سامعات، آج ہماری زندگی کی گاڑی اس قدر تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے کہ آج ہم میں سے کسی نے رک کر اتنا نہیں سوچا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ارے ہماری منزل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ایک پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آج تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ تو فکر کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم موت کے وقت کہنے لگو اے میرے پروردگار تو تو رحم کرنے والا ہے، مجھے بس ایک موقع دے دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ ہرگز نہیں۔ انسان کی یہی آرزو، یہی خواہشیں، یہی امیدوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے بس ایک موقع دے دے تاکہ میں اپنی چھوٹی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر سکوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا ایک قائل ہے، ارے بلکہ ان کے پیچھے تو برزخ کی زندگی ہے جہاں وہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ سامعین و سامعات، اللہ تعالی ذرا غور کرے کہ امام قتادہ رحمہ اللہ اس بات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھو، کافر کی آرزو، کافر کی یہ امیدیں ہم مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑا سبق ہے۔ یاد رکھے کہ کافر دنیا میں آ کر اپنے قبیلے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے احباب سے ملنے کی آرزو نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا میں آ کر نیک اعمال کرنے کی آرزو کرتا ہے۔
سامعین و سامیات، آج دنیا کی زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو، تاکہ ہماری اخروی زندگی میں اس طرح کی آرزو، اس طرح کی نوبتیں کرنے کی نوبت ہی نہ آنی پڑے۔ سامعین و سامیات، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ ورنہ ذرا سوچئے، آج سے 1 سال پہلے جو رشتہ دار، جو دوست، جو احباب ہمارے ساتھ تھے، آج وہ مٹی کے تلے دب چکے ہیں۔ سامعین و سامیات، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوالات کریں گے، آپ جانتے ہی ہوں گا، لیکن اللہ رب العالمین ایک سوال کریں گے جو کہ جوانی کے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، بتا تو نے اپنی زندگی میں جوانی کو کس طرح گزارا؟ افسوس، ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہ ہوگا۔ ارے ہم تو صبح سے لے کر شام تک اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ ذرا ہم اپنے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک نظر دوڑا کر دیکھیں، کیا ہمارے اندر اسلام نظر آ رہا ہے؟ کیا ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ارے ہم تو دنیا کے معاملے، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم دنیا کے ایک معاملے یعنی دین اسلام کو دھکے دے دے کر نکال دے رہے ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ بے ہدا ہو کر، اور گالیاں سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ بے ہدا ہو کر۔ کیا یہی ہمارا خوبصورت اسلام ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کیا یہی ہمارا خوبصورت اسلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین ان کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم ذرا کتابیں کھول کر تو دیکھو، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اور اس خوبصورت اسلام کو کس وجہ سے پیدا فرمایا۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، مت چل اتنا آکڑ آکڑ کر، کہ یہ دنیا 2 دن کی ہے، مت چل اتنا آکڑ آکڑ کر، لے جائیں گے فرشتے تجھ کو پکڑ پکڑ کر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آمین، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔